إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دین اسلام نے ہمیں ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، یہ کل 4 چیزیں ہیں جن کی تعلیم دی گئی ہے، جن کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ان 4 چیزوں کو یا ان 4 چیزوں کی ادائیگی میں ایک کمال کا درجہ ہے کہ انسان عبادات میں بھی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں بھی، معاملات میں بھی اور اخلاقیات میں بھی مکمل ہو، اعلیٰ درجے پر ہو۔ وہ درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے ادب کے ساتھ۔ بغیر ادب کے نہ انسان اپنے رب کا ہے، نہ اپنے نبی کا ہے، نہ معاشرے کا ہے، نہ ماں باپ کا ہے، نہ استاد کا ہے، نہ کسی اور بڑے کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمال، یہ اینڈ، یہ انتہا حاصل کرنا، یہ ادب، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہوگا؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے انسان کی زبان، اس کے کلمات جو اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی میں دوسری چیز ہے اس کا بولنے کا انداز، آواز کی سپیڈ، تیز، لہجے میں سختی۔ دوسری چیز ہے انسان کی نگاہیں، نظریں۔ یہ نظریں کس انداز میں اٹھتی ہیں، پلکیں اور بھویں کب چڑھتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے انسان کے ہاتھ اور ان کے تصرفات۔ ان ہاتھوں سے وہ کیا کر رہا ہے، کس چیز کو کس انداز میں دے رہا ہے، کس چیز کو پھینک رہا ہے، کس انداز کا اشارہ کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کس انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کا ادب جھلکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ادب ایمان میں، عقائد میں انسان کو جس کا کرنا چاہیے وہ ہے رب العالمین۔ اللہ کے ادب کے بغیر انسان
کسی کا ادب نہیں کر سکتا. جو انسان اللہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہیں آتا وہ انسان کسی کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا. اللہ سے گفتگو بڑے احترام کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سے گفتگو بڑے ادب کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سے جب انسان مانگتا ہے، اپنی تکلیفوں کا، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کی زبانی وہ ادب ہمیں سکھایا ہے. انبیاء کی جو دعائیں ہیں قرآن مجید میں، وہ اللہ نے مانگنے کا، اپنے آپ سے ادب سیکھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیماری بھی رب کی طرف سے آتی ہے. بیماری کا خالق، شر کا خالق، برائی کا خالق کوئی اور نہیں ہے، وہ پروردگار ہی ہے. لیکن جب اللہ سے بات کی جائے، اللہ سے گفتگو کی جائے، تو اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. ربی انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں. وانت ارحم الراحمین، مدعا اتنا ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے. بس دو جملوں کی بات ہے، برائی کی نسبت اپنی طرف اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام، اللہ میں بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اس رب کی طرف سے ملتی ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی ان دو سے ہوئی تھی، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے. عام طور پہ ہم غلطی پر تقدیر کو حجت بنا لیتے ہیں. اللہ تو نے تقدیر میں لکھا تھا، تیرے فیصلے تھے. یہ سوء ادب ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. اللہ جو لکھا وہ لکھا، اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. بات اتنی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے ظلم ہوا ہے، غلطی ہماری ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے بخشا نہیں، تیری رحمت حاصل نہ ہوئی، تو ہم برباد ہو جائیں گے. جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں عطا کر دے، اور وہ تیری معافی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب دو بچے تھے، یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا خزانہ ان کو ملے گا، تو یہ تیرے رب کا ارادہ تھا. تیرے رب نے یہ چاہا، اس کا حکم یہ تھا کہ بچے جوان ہو جائیں. لیکن جب کشتی خراب کی خضر علیہ السلام نے، تو نسبت کی فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اس کو خراب میں نے کیا ہے، اس کو نقص اور عیب، اس کو برباد میں نے کیا ہے. یہ اللہ کے متعلق گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. جس بندے کو یہ نہیں آتا وہ اللہ کا ادب نہیں کر سکتا. اللہ کے متعلق بڑے احترام سے ناپ تول کر بڑی نزاکت کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے. اس لیے اگر کسی انسان کو کمال حاصل کرنا ہے ایمان میں، مکمل با ادب بننا ہے، اس کو یہ ادب کا اسلوب سیکھنا پڑے گا. اللہ سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. میں نے ذکر کیا نا، زبان، انداز، لہجہ، آپ کی نگاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جب آپ معراج پر گئے، ما زاغ البصر وما طغى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں تھیں وہ ادھر ادھر بھٹک نہیں رہی تھیں. انسان کہیں جاتا ہے کسی محفل میں، کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے اوپر تک پہنچ گئے عند سدرۃ المنتہی، تو اب نگاہیں ادھر ادھر بھٹک نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے. بڑے ادب کا احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پیش تھے، اور اس ادب اور احترام کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹک رہی تھیں. مجھے اور آپ کو نماز میں یہی تو حکم ہے کہ آپ کی اور میری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو نگاہیں اوپر کی طرف نہ اٹھیں، نگاہیں نیچے جھکی ہونی چاہیے. حالانکہ عبادت ہو رہی ہے، انسان مانگنے میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل واضل 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 واظلم واظلم واجهل واجهل علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی موقعوں پر دعاؤں میں آسمان کی طرف دیکھنا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آپ کی التجا تھی، ایک تمنا تھی، بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی. نماز میں یہ ادب اللہ نے نہیں سکھایا. نماز میں ادب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے. یہ اللہ کا ادب ہے، احترام ہے. نگاہوں سے، آپ کے وجود سے، آپ کی نگاہوں سے، آپ کے کلمات سے اللہ کا احترام اور ادب جھلکنا چاہیے.
آپ کے انداز اور لب و لہجے سے معلوم ہونا چاہیے وہ آدمی ہے جو اللہ کا ماننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان قضاء حاجت کے لیے جائے، اپنے یہ انسان کی زندگی کا ایک ضروری معاملہ ہے، واش روم جا رہا ہے۔ اب جب اس کیفیت میں وہ اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، اس کیفیت کے اندر بیٹھا ہے، اس کیفیت میں اس نے قبلہ رخ بھی نہیں ہونا اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی۔ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلے کے رخ چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے اس کیفیت میں، اور نہ پیٹ کرنی ہے۔ یہ ہے قبلہ۔ حقیقت میں قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا ادب، یہ ہے اللہ کا ادب۔ اس جہت کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، اس جہت کی طرف رخ کر کے میں یہ کام نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تنہائی میں، جب بندے نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان اپنا سطر کھول سکتا ہے، لمبی حدیث ہے، آخر میں اس نے کہا انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے کمرے میں، اکیلا ہے، بند کمرہ ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو بالکل بے لباس کر دے؟ آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس چیز کا کہ اللہ سے حیا کی جائے۔ جب سارے انسانوں سے تم پردہ، حالانکہ میرا یہ لباس، یہ وجود کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اندر باہر اس کے لیے سب برابر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن یہ احترام ہے کہ میں کتنا احترام دے رہا ہوں اللہ کو، میرے اندر اللہ کی کتنی عقیدت ہے، کتنی اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ میرا لگاؤ ہے، احترام ہے، ادب ہے۔ یہاں سے ادب کا آغاز ہوتا ہے، انسان سیکھتا ہے ادب، اور یہاں سے ادب سیکھنے کے بعد انسان پھر اس ادب کو لے کر چلتا ہے اپنی عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان سب میں اگر کسی کو کمال حاصل کرنا ہے ادب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مشکل یہ ہے، ہم آج کل پریکٹیکل ہو گئے ہیں، نئی نسل آ رہی ہے، دنیا ایک مٹھی میں ہے ہماری، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، حقیقت پسند لوگ ہیں ہم، ہر چیز کو حقیقت پر، ریالٹی پر پرکھتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر، ان تصورات کے اندر ہمارے اندر سے ادب ختم ہو گیا، اور ادب ہوتا ہے عام طور پہ بڑوں کا، اور اللہ ہمارا رب العالمین ہے۔ جب یہ ادب کی تنقید شروع ہوتی ہے تو آغاز تو نیچے سے ہوتا ہے، انسان پہلے کسی عام بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دیتا ہے، کسی عام بزرگ کا، چلتے پھرتے سفید داڑھی والے کا کوئی ادب نہیں ہے، وہ ادب پھر ختم ہوتا ہے گھر پہ جا کر، ماں باپ کا وہ ادب ختم ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو اس کی بات پھر پہنچتی ہے دین پر، اور دین میں جب پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ تک بات جاتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں بیٹھ کر، آپ کے اس ملک کے، اس شہر میں رہنے والے، کسی اور ملک کے، کسی اور جگہ کے نہیں، کہ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول مجھے تو ڈکٹیٹر لگتے ہیں، یہ بلا وجہ ہم پر حکم تھوپنا، ہمارے سر پر سوار ہونا۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں بتا رہے ہیں، خود میں نے اپنے کانوں سے الفاظ تقریباً آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے شہر کے ایک فرد کے سنے۔ وہ تھا ایک الگ نظریات کا آدمی، جو عام طور پہ آج کل جو لادینیت پھیلانے میں فرقہ سب سے آگے، وہ اسی سے منسلک تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے، تو آغاز، پکڑ، انسان کی روک تھام بھی پھر یہیں سے ہونی چاہیے۔ انسان اس کا آغاز بھی پھر اپنے آپ سے کرے، اور پھر اس کے اندر جن شخصیات کو سب سے پہلے رکھنا ہے، ان میں انسانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے بڑھ کر ادب اور احترام کے قابل ہے، سب سے بڑھ کر۔ اب یہ تو اتنی تفصیلی، یہ مضمون پورا اتنا تفصیلی ہے کہ اس پر گفتگو اگر الگ سے کی جائے تو بھی وقت پورا ہو جائے گا ہمارا، یعنی اگر یہ خطبہ اگر صرف اسی موضوع پر رکھا جائے تو بات پوری نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کو ان کے مصلے پر کھڑا کر دیا، سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، آپ نے فرمایا بعد میں ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا نام بھی نہیں لیا، جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی مجال اور جرت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد ٹھہرے، پہلے نیچے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اوپر کی منزل پہ تھے، وہاں پانی گر گیا ان سے،
لکڑی کے گھر ہوتے تھے، لکڑی کی چھت تھی. تو اس پانی کو انہوں نے بڑی مشکل سے قطروں کو ڈھونڈا. دونوں میاں بیوی نے خود ذکر کرتے ہیں کہ کہیں وہ قطرہ کوئی ٹپک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گر جائے. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی یہ ویسے ہی ادب کے خلاف ہے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں. حالانکہ بظاہر کوئی بے ادبی نہیں ہے، بظاہر کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن ہر انسان کے ادب کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے حساب سے ایک ادب کو سوچتا ہے. تو آپ اوپر کی منزل پہ تشریف لے جائیں، ہم نیچے ہوں گے، ہمارے قدم آپ کے اوپر چل رہے ہوں، یہ ہماری طبیعت کو ہضم نہیں ہوگا. تو یہ آداب ہیں. ثابت ابن قیس الانصاری جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچے لہجے میں بات نہیں کرنی، گفتگو تو کوئی بے ادبی گستاخی کے الفاظ تو دور کی بات ہے، گفتگو کرتے ہوئے لہجے میں، آواز میں سختی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، وہ اپنے زمانے کے پہلے خطیب تھے انصار کے، آواز زوردار جاندار، اور بات کرتے تھے بڑی زوردار آواز میں. تو انہوں نے کہا یہ تو آیت میرے لیے آئی ہے، اور حکم تو یہ ہے آیت میں کہ اللہ کے رسول کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور کہا میری ہے ہی آواز اونچی، گھر میں بیٹھے رہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے، بات ہی نہیں کر رہے، جرت ہی نہیں ہو رہی کہ میں نے بول دیا اگر کچھ تو آواز طبعی طور پہ اونچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقصد نہیں ہے اس آیت کا، وہ ایک طبعی اونچی آواز ہے، یہ ہے آواز اونچی کرنا. اگر یہ آداب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، نگاہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اپنے تصرفات سمجھ میں آ رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے اپنے گھر کے بڑوں پر اپلائی کریں. اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ، جن میں سب سے پہلے انسان کے والدین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ادب انسان کا، اس انداز کا ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ادب ہوتا یہی ہے، ان کے سامنے نگاہیں بھی جھکی ہوں، ان کے سامنے الفاظ بھی اس قسم کے ادا ہوں کہ جو تکلیف نہ دیں. وہ لب و لہجہ بھی اس انداز کا ہو کہ جو انسان اس لب و لہجے میں گفتگو کرے کہ سامنے والے کو، میرے بڑوں کو، میرے بزرگوں کو تکلیف نہ دے. حیوہ ابن شریح رحمہ اللہ مشہور امام گزرے ہیں، اور ان کا ایک درس کا حلقہ ہوتا تھا، پڑھاتے تھے، بڑی خلقت بیٹھی ہوتی تھی سامنے، شاگرد ہوتے تھے. ان کی ماں اکثر ان کے پاس آتی، وہ ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، کون کتنا بڑا ہے باہر، وہ باہر ہے، گھر کے اندر وہ عام آدمی ہے. تو ماں کے سامنے بیٹا بیٹا ہے، باہر کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا امام ہو، وہ باہر ہے. تو وہ آ کر اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہوئے کہنا، مجمع میں آ کر یہ کہنا کہ جاؤ جا کے یہ جو ہماری مرغی ہیں ان کو دانہ ڈال کے آؤ، الق الشعیرہ للدجاج. وہ حلقے میں ایک شخص امام اور محدث کے روپ میں بیٹھا ہو، اس کو آ کر اس کی ماں اس انداز میں کہا، اور وہ حلقہ اپنا چھوڑ کر جا کے پہلے وہ کام کر کے آئے. یعنی مرغیوں کو دانہ ڈالنا اتنا اہم نہیں ہے، وہ کوئی بھی ڈال سکتا ہے، وہ ان کو کھانا کوئی بھی دے سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے والی ماں تھی، اب اس کے لیے اس کام کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے اس کام کو بعد میں کرنا پڑے گا. اور یہ ماتھے پر بل لانا، یا بعد میں ماں یا باپ کو یہ سمجھانا کہ میری ایک عزت ہے معاشرے میں، میرا ایک مقام بن گیا، میرا ایک نام ہے، لوگوں کے سامنے مجھ سے ادب سے بات کی جائے، لوگوں کے سامنے مجھ سے احترام سے بات کی جائے. جب یہ انداز اور اسلوب ہمارے اندر آئے گا تو ہی ہمیں ادب کرنا آئے گا. ہم اگر اپنے ماں باپ کو یہ سکھائیں کہ معاشرے کے آداب کیا ہیں، بڑے آدمی سے کس طرح بات کی جاتی ہے، آپ نے اگر مجھ سے بات کرنی ہو رشتہ داروں میں، خاندان کی محفل میں، آفس میں، کام کاج میں، دفتر میں، فیکٹری میں، تو آپ کا لب و لہجہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. ماں کو انسان یہ سکھا رہا ہو یا باپ کو انسان یہ لب و لہجہ سکھا رہا ہو کہ اس نے کس طرح سے بات کرنی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ بے ادب آدمی ہے، اس نے ادب سیکھا ہی نہیں ہے. ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ جو وہ کہیں، جیسے کہیں ویسے انسان نے اس چیز کو تسلیم کرنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے، مدینہ کے گورنر بنے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں واقعہ ذکر کیا ہے. امیر بننے کے بعد جب وہ اپنے صبح کو اس حوالے سے اس معاملات کے لیے نکلتے جو ان کی عمارت کے معاملات تھے، حکومت کے معاملات تھے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی والدہ کے دروازے پر جا کر سلام کرتے. سلام کے بعد ان کے لیے دعا کرتے، رحمک اللہ، اللہ آپ پر اسی طرح رحمت فرمائے جس طرح آپ نے میری بچپن میں تربیت کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے لیے دعا دیتے. اندر سے والدہ کا جواب آتا سلام کا، اور جواب میں کہتی اللہ تجھ پر بھی رحم کرے جس طرح تو آج بڑا ہو کر اس منصب پر پہنچ کر بھی میرے ساتھ عزت اور ادب اور سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہے. یہ مناصب، یہ عہدے، یہ مقام، یہ مرتبہ، انسان کا اونچا بن جانا، معاشرے میں تعلقات، عزت و احترام، یہ
اس لیے نہیں ہے کہ انسان ماں باپ کو بتائے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے مجھ سے کیسے پیش آنا ہے، میں نے کیسے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ میں نے سیکھنا ہے. یہ آداب اور احترام سب چیزیں بعد کی بات ہوتی ہے. یہ چیزیں انسان جب تک سیکھے گا نہیں، آداب سیکھے گا نہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، تو پھر معاشرہ خود غرضی کی طرف جاتا ہے، پھر معاشرہ بد اخلاقی کی طرف جاتا ہے، پھر معاشرہ نفسا نفسی کی طرف جاتا ہے، پھر معاشرہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دوسروں کو بھول جاتا ہے. انسان کے اخلاقیات، سلوکیات، اس سے کیا چیزیں سرزد کروا رہے ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی عید گزری، عید پہ ہم نے دو چیزیں آپ نے سنی بھی اور دیکھی بھی. پہلی چیز آپ نے عید پر، عید سے پہلے، بقرعید سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بکثرت سنا ہوگا. باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے، بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے کا یہ جو انداز اور اسلوب ہے، لہجہ بھی، الفاظ بھی والد کے لیے بڑے ناصحانہ الفاظ ہیں کہ اب چونکہ حکم ہو گیا ہے اور حکم ہے، حکم الہی ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا. تو اے میرے والد، اے ابا جان، یا ابتی افعل ما تؤمر. رہی میری بات، یہ اسلوب اور ادب یہ ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. رہی میری بات تو میں آپ کو کسی لمحے پر منہ پھیر کر، پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوا نظر نہیں آؤں گا، میں صابرین میں سے ہوں گا. جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے، یہ معاملہ ویسے. ذبح کی بات ہو رہی ہے، بچے کو ذبح کرنے کی. یہ ادب اور اسلوب سیکھنا لازمی ہے. جب تک یہ اخلاقیات میرے اندر نہیں آئیں گی، یہ درس میں اپنے اندر نہیں سیکھوں گا، اس قربانی سے یہ چیزیں میں لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسری چیز جو ہم نے اس موقع پر دیکھی، قربانی ماشاءاللہ سب نے کی، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس قربانی کا مطلب تو نہیں تھا کہ ہم جس انداز سے اس قربانی کو کرتے ہیں اور پھر جو اس کی گندگی اور غلاظت کو باہر پھینکتے ہیں، جس انداز میں اس کو گند کو پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا اللاعنین. ایسی دو چیزیں جو انسان کو خود لعنت کرواتی ہیں. گفتگو اگر سمجھ نہیں ہونا تو اس پورے جملے سے انسان کو سمجھ میں آئے گی. جو انسان اپنا ادب کروانا چاہے، وہ یہ چاہے کہ میری عزت ہو، اس کو دوسروں کو عزت دینی پڑتی ہے. جو یہ چاہے کہ میرا ادب ہو، اس کو دوسروں کا ادب کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو یوں بھی ہمیں سمجھایا تھا. آپ نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے. صحابہ نے حیرت سے پوچھا، اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو کیا گالی نہیں دے گا؟ دے گا. تو وجہ کون بنا؟ سبب کون بنا؟ تم نے اگلے کی عزت نہیں کی، تم نے دوسرے کا احترام نہیں کیا، اس دوسرے نے تمہارے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، تو حقیقت میں تم ہی سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا. تو گویا کہ تم نے حقیقت میں اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، حالانکہ تم نے دی نہیں ہے. تم نہ تمہاری نیت تھی، لیکن تم وجہ بنے، سبب بنے. انسان جب تک خود اپنا ادب کرنا نہ سیکھے، خود اپنی عزت کرنا نہ سیکھے، تو کوئی اس کا ادب نہیں کرے گا، کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو لعنت کرنے والی چیزیں جن کی وجہ سے لوگوں پہ لعنتیں پڑتی ہیں. ہر گزرنے والا لعنت دے کر، گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر، کوسنے دے کر گزرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کون سی دو چیزیں؟ کیونکہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے لوگ چلتے پھرتے، صحرا میں، کھیت دیہات والا ماحول، تو قضاء حاجت باہر ہو جاتی تھی. فرمایا کہ جو بھی انسان یہ قضاء حاجت کرتا ہے، انسان اپنی جسم سے گندگی کو خارج کرتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر کرتا ہے جو لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سائے دار جگہ ہے. الذی یتخلی فی طریق الناس و فی ظلہم. سائے دار جگہ ہو کہ جہاں لوگوں نے سائے میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں جا کر یہ اس نے کام کیا ہے، یا لوگوں کا راستہ ہے وہاں پر یہ کام کیا. اب جو گزرے گا یا جو سائے میں آ کر بیٹھے گا، وہ آ کر اس کو لعنت ہی دے گا، وہ آ کے گالیاں ہی دے گا، وہ آ کے کوسنا ہی دے گا، وہ آ کے برا بھلا ہی کہے گا، بد دعائیں دے گا، دعائیں نہیں دے گا. یہ جس سلوک کا ہم نے مظاہرہ کرتے ہیں، ہم یہ جو جس انداز میں ہم نے گندگی باہر پھینکی ہوتی ہے اپنے گھروں سے باہر، خون، گندگی، غلاظت، میرے دروازے کے آگے سے بھی صاف ہو گیا، بس اتنا کافی ہے. کچھ ایسے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. یہ ادب نہیں تھا، یہ راستے کا، روڈ کا، یہ میرا مسلمان ہونے کا ادب نہیں تھا. اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ اس راستے کو میں برباد کر دوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا اصل میں چیز کا آغاز ہوتا ہے. انسان اپنے گھر کی بھی صفائی کر دے، پڑوسی کی بھی صفائی کر دے، چونا اپنے گھر کے آگے بھی ڈال دے، پڑوسی کے گھر کے آگے بھی ڈال دے، آس پاس کی بھی صفائی کر دے. کسی نے کر دی اچھی بات ہے، نہیں کی میں کر دوں. ان آداب کو جب تک لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، ان آداب کو جب تک سیکھیں گے نہیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں گے نہیں، منتقل نہیں کریں گے، جب تک تربیت نہیں ہوگی.
کیونکہ بچوں کا میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا، بچوں کا ادب نہیں ہوتا، چھوٹوں کے ساتھ ادب نہیں ہوتا، چھوٹوں کی تربیت لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ تربیت یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ آپ کو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہوا دیکھتا ہے، آپ کو ان آداب کے ساتھ چلتا پھرتا دیکھتا ہے راستوں میں، اس کو بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چیزیں خود بخود سیکھ جاتا ہے کہ میں نے راستے میں چلتے ہوئے گاڑی سے کھڑکی کھول کر کچرا باہر نہیں پھینکنا کھانے پینے کے بعد، میں نے راستے کو گھر کے باہر اس طرح سے اٹھا کر کچرے کی تھیلی کو نہیں پھینک دینا، یہ گندگی غلاظت قربانی کرنے کے بعد اپنے گھر کے باہر کچرا نہیں پھیلا دینا. یہ جب میں خود صفائی کروں گا آگے آنے والی نسل اس تربیت کو خود بخود سیکھے گی. میں اپنے بڑوں کی تربیت، اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤں گا، آگے آنے والی نسل خود بخود اس ادب کو سیکھ کر آگے بڑھے گی. اور ہماری اس وقت مشکل، ہمارا مسئلہ زیادہ نہیں ہے، اس وقت مسئلہ صرف اور صرف ادب کا ہے. ہمارے اندر سے ادب اٹھتا جا رہا ہے، ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے انداز اور اخلاق اس انداز کے بنتے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ چیز، اگر اس اسکرو کو اگر ہم نکال دیں اس عمارت میں سے جو اسلام کی عمارت ہے، تو یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمال کو نہیں پہنچتی، اینڈ کو نہیں پہنچتی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف کریں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ حدیث مکمل طور پر شامل ہے ہر چیز کو، ہر انداز کو، ہر بات کو. انسان با ادب ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اپنے ہاتھ اور زبان کنٹرول میں نہ ہو. انسان با ادب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے کلمات اچھے نہ ہوں، اس کا انداز، اس کا اسلوب بولنے کا اچھا نہ ہو. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ لقمان، سیدنا لقمان کی جو وصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اپنے بیٹے کو سکھا رہے تھے، بیٹا چال درمیانی ہونی چاہیے، ایک الگ مضمون ہے. واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز کو، لہجے کو دھیما رکھنا. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو اونچا بولنا ہے، تیز بولنا ہے، چلا کر بولنا ہے، یہ جو جس انداز کا، یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس لہجے میں، اس انداز میں، اس آواز کے چیخنے میں کوئی بھی خوبصورتی ہوتی تو اللہ گدھے سے تشبیہ نہ دیتا. انسان کی اس آواز کو گدھے کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی. آپ کے بولنے کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کی نگاہیں، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، اس سے دیکھ کر اسلام کی نمائندگی جھلکنی چاہیے. جب میرا نام عبداللہ ہو تو میرے کرتوت بھی عبداللہ والے ہونے چاہیے. نام میرا عبداللہ ہے، اگر میرے چہرے پر داڑھی ہے اور میرا انداز اور اسلوب ایسا ہے کہ جو اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا، جس میں ادب نہیں جھلک رہا، جو آداب سے خالی ہے، تو پھر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اسلام کا نمائندہ بن کے اسلام کی بدنامی کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے سب سے بڑی شقاوت ہوگی، بدنامی کا سبب ہوگا. اللہ ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اس ادب اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کو، اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اگر کسی شخص نے ان آداب کو سیکھنا ہو کہ ادب ہوتا کس طریقے سے سیکھنا ہو، اور کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہو کہ اس جیسا ادب انسان کے اندر ہونا چاہیے، تو وہ کامل اور مکمل شخصیت صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی شخصیت، جن کا ادب محفوظ ہے، جن کے آداب کو اللہ نے حفاظت کے ساتھ ہم تک نقل کروا دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. آپ کا ادب اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا ادب اپنے خادمین کے ساتھ کیسا تھا، سیدنا انس کے ساتھ کیسا تھا، سیدنا ابو مسعود کو آپ نے ان کے خادموں کے متعلق کیا بیان فرمایا تھا، آپ کا ادب اپنے گھر میں کیسا تھا، آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کے آداب کیسے تھے، آپ کا ادب باہر اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طریقے سے تھا،
آپ کا ادب کسی جاہل کے ساتھ کس طریقے سے تھا؟ جب کوئی اعرابی دیہاتی لا علم آپ کی شخصیت سے، آپ کے آداب سے آتا اور آپ کی گردن پر ڈلی ہوئی چادر کو کھینچ کر آپ سے سوال کرتا تو آپ کس طریقے سے اس کو جواب دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنے رب کے ساتھ کس طریقے سے تھا کہ ساری رات کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے اور پیروں میں ورم آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید عائشہ جب کہتی کہ اللہ کے نبی آپ عبدم مغفور ہیں، آپ کو اللہ نے بخش دیا ہے، اتنی عبادت، اتنا انداز، یہ جو ہے آپ نے فرمایا یہ ادب نہیں ہے، ادب یہ ہے افلا اکون عبدا شکورا، جیسا اللہ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں تو پلٹ کر مجھے بھی بندہ ایسا بننا چاہیے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ تو ادب اگر کسی نے سیکھنا ہو کسی بھی انداز کا، کسی بھی طریقے کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھ کر اپنائے، اپنے اندر محسوس کرے، اپنے اندر لانے کی، اپنے اندر سمانے کی اس کو کوشش کرے، اپنے آپ کے ساتھ جینے کی کوشش کرے، تبھی وہ اس تبدیلی کو اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے۔ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کل دعا کے لیے کہا تھا، فوزان ان کا نام ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مدینہ سے پڑھ کر آئے تھے، 5-6 سال سے وہ تقریباً ڈائلسس کے مریض تھے اور کافی بیمار رہے۔ آج ان کی ابھی بلکہ اینجیوگرافی ہو رہی ہے، ہارٹ کا مسئلہ بھی آ گیا ہے۔ اور بھی کئی احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے فلسطین کے بھائی ہیں، جس تکلیف اور کرب میں مبتلا ہیں، جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے جو اس دنیا سے رخصت لوگ ہو رہے ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ اللہ ان کے مریضوں کو صحت یابی عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں ان کی خاص مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔